السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس نشست کے اندر ہم جن جادو نظر بد کے تعلق سے سوال و جواب دیکھیں گے۔ ناظرین سے یہ گزارش ہے کہ وہ اس تعلق سے سوال و جواب کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ قرآن و سنت کے ذریعے سے رہنمائی کی جائے گی کہ جن جادو نظر بد یہ ایسی چیز ہے جس کے تعلق سے لوگوں کو بہت کم علم ہوتا ہے، بہت کم نالج ہوتی ہے۔ لا علمی کے وہ شکار ہوتے ہیں اور لا علمی کے شکار ہو کر وہ عاصب یا جادو یا نظر ہو جانے کے بعد ایسے طریقے اور ایسی راہ اختیار کر لیتے ہیں جو طریقے جو راہیں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتائی ہیں، نہ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے اس کی طرف رہنمائی کی ہے، یعنی ناجائز اور حرام علاج کی طرف وہ رجوع کرنے لگ جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ وجہ یہی ہوتی ہے کہ قرآن اور سنت سے دوری ہوتی ہے، ان کو نالج نہیں ہوتا ہے، علم نہیں ہوتا ہے۔ علم نہ ہونے کی بنا پر، نالج نہ ہونے کی بنا پر وہ اپنا علاج جادوگروں سے، کاہنوں سے، نجومیوں سے اور بعض اوقات غیر مسلموں تک سے وہ اپنا علاج کروانے کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں جب ان کے اوپر جن، جادو یا نظر بد کا مسئلہ ہوتا ہے۔ جبکہ ہمیں کرنا یہ تھا کہ جب یہ مسائل اگر ہمارے ساتھ ہو جائیں تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان مسائل کے تعلق سے کیا طرز عمل رہا ہے، جادو کے تعلق سے کیا عمل رہا ہے، نظر کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا عمل بتائے ہیں، اسی طریقے سے عاصب کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا عمل بتائے ہیں، اس کی طرف ہمیں بڑھنا تھا، اس کو دیکھنا تھا، اس کو جانچنا اور پرکھنا تھا۔ لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے فوری طور پر جب یہ چیزیں انسان کے ساتھ ہوتی ہیں تو انسان بہت زیادہ گھبرا جاتا ہے، حد درجے ایمان اس کا کمزور ہو جاتا ہے، کیونکہ جنات آتا ہی اس کے ایمان کو کمزور کرنے کے لیے۔ شیاطین اسی لیے اس کے اوپر مسلط ہوتے ہیں تاکہ وہ ایمان سے پھر جائے، وہ شرک کے اندر، کفر کے اندر، بدعات کے اندر، خرافات کے اندر لگ جائے۔ اسی لیے شیطان اس کے اوپر مسلط ہو جاتے ہیں اور وہ وہی کام کرنا شروع کر دیتا ہے جس کام کے لیے شیاطین اس کے اوپر آتے ہیں، جنات اس کے اوپر آتے ہیں، چاہے جادو کے ذریعے سے آئیں، چاہے عاصب کے ذریعے سے آئیں۔ تو ہمیں کیا چاہیے؟ ہمیں چاہیے کہ اگر جادو ہے اور اگر عاصب ہے، اگر نظر ہے، تو ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جانیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے علاج کیا ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے عمل کرتے ہیں، اس طرف ہم جائیں، نہ کہ اس طرف کہ جس طرف لوگ جا رہے ہیں اور دھڑلے سے کوئی تمیز نہیں ہے کہ وہ بندہ جس کے پاس علاج کے لیے جایا جا رہا ہے کیا وہ پاکی اور ناپاکی کا بھی خیال رکھتا ہے یا نہیں۔ یعنی ایسے لوگوں کے پاس علاج کے لیے جایا جاتا ہے جن کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ پاکی کیا ہوتی ہے، ناپاکی کیا ہوتی ہے، شرک کیا ہوتا ہے، کفر کیا ہوتا ہے، بدعات کیا ہوتی ہے۔ ان کو دین سے کوئی سروکار نہیں، جن کو دین سے کوئی سروکار نہیں ہوتی ان کے پاس علاج کے لیے جایا جاتا ہے، ان کے سامنے عاصب کا مسئلہ، جادو کا مسئلہ، نظر کا مسئلہ رکھا جاتا ہے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ خود تو گمراہی ہوتے ہیں، خود گمراہ ہی ہوتے ہیں اور وہ دوسروں کو بھی گمراہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور کس طرح سے گمراہ کرتے ہیں کہ
علاج کے نام کے اوپر وہ لوگوں سے غیر اللہ کے نام کے اوپر جانور ذبح کرنے کے لیے کہتے ہیں. یعنی کوئی مریض ہے، کوئی جادو کا مریض ہے یا کوئی آسیب کا مریض ہے، اس کے اوپر جن سوار ہو گیا. اب ایسی صورت کے اندر وہ علاج کے لیے گیا تو وہ کیا کرتے ہیں، جو جن سوار ہے، جو جن آسیب سے یا جادو کے ذریعے سے آیا ہوا ہے، وہ اس سے بات کرتے ہیں جو ان کے پاس شیاطین ہوتے ہیں ان کے ذریعے سے. جی، جو علاج کرنے کے لیے ماں کا نام، مریض کی ماں کا نام ضروری سمجھتے ہیں، ان کے اوپر ان کے ساتھ شیاطین ہوتے ہیں، جنات ہوتے ہیں، اور وہ ان جناتوں کے ذریعے سے ہی ہمارا مسئلہ حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یعنی جن کا علاج، جن سے جادو کا علاج جادو سے کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ہوتا یہ ہے کہ جب وہ بات چیت کرتے ہیں اس شیطان سے جو جادو کے ذریعے یا آسیب کے ذریعے سے آیا ہوا ہے، تو وہ ان کو ڈیمانڈ کرتا ہے، ان سے مانگ کرتا ہے، ان سے مانگتا ہے. کیا ڈیمانڈ کرتا ہے ان سے؟ کیونکہ شیاطین کی غذا جو ہے نا، یاد رکھیے جتنے بھی گناہ ہیں یہ شیاطین کی غذا ہے. شیطان اس سے مضبوط اور پاورفل ہو جاتے ہیں. شیطانوں کو طاقت ملتی ہے گناہ سے، اور گناہ میں سب سے بڑا گناہ شرک باللہ، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے سے شیطانوں کو طاقت ملتی ہے، شیطان مضبوط ہو جاتے ہیں. تو شیطان سب سے پہل ڈیمانڈ کیا کرتا ہے؟ یہی ڈیمانڈ کرتا ہے کہ بندے سے شرک کرواتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے ایک کالا بکرا چاہیے، یا کالی مرغی چاہیے، یا بکرے کی کلیجی چاہیے، یا بکرے کی منڈی سری چاہیے، اور وہ اپنے مقام کے اوپر وہ اس کو ڈلواتا ہے. یعنی جہاں سے وہ آیا ہے، درخت کے نیچے سے آیا ہے، یا دریا کے کنارے سے آیا ہے، یا کنویں کے پاس سے آیا ہے، یا جنگل کے کسی مقام سے آیا ہے، یا جو ہے روڈ کے اوپر چوراہے سے آیا ہے، جہاں سے وہ آیا ہے وہاں پر وہ اپنی غذا کو ڈلواتا ہے. پھر جو بیچارہ لا علم ہوتا ہے، جس کو پتہ نہیں ہوتا ہے، وہ کیا کرتے ہیں؟ اس کی فوراً بات کو مارنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ اس جنات کے ہی نام کے اوپر وہ جانور ذبح کرواتا ہے، اور ذبح کروانے کے بعد اس جانور کو اسی جگہ جا کر دفنا دیتا ہے، دینے کا حکم دیتا ہے، یا پھر جو ہے پٹک دینے کا، رکھ دینے کا حکم دیتا ہے. تو جب یہ چیزیں ہوتی ہیں، شرک ہوتا ہے، اس کے نام سے قربانی کی جاتی ہے، اللہ کے علاوہ دوسرے کے لیے قربانی پیش کی جاتی ہے، تو پھر جو شیطان ہوتا ہے اس کے ساتھ وہ بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے، اور خوش اتنا ہو جاتا ہے کہ اس کو طاقت مل جاتی ہے، اس کو پاور مل جاتی ہے. شرک کرنے کے بعد، وہ جانور ذبح کرنے کے بعد غیر اللہ کے نام پر اس کو طاقت مل جاتی ہے. پھر وہ کیا کرتا ہے؟ کچھ ٹائم کے لیے، کچھ وقت کے لیے سائلنٹ ہو جاتا ہے، کچھ وقت کے لیے خاموش ہو جاتا ہے. لیکن یہ خاموشی ہمیشہ کے لیے نہیں رہتی، یہ خاموشی کچھ وقت کے لیے، کچھ ٹائم کے لیے ہوتی ہیں. اس کے بعد کچھ مہینے یا کچھ ہفتے بعد یا کچھ سالوں کے بعد وہ پھر ظاہر ہوتا ہے. بندہ پھر اسی کے پاس بھاگتا ہے، پھر کہتا ہے کہ مسئلہ یہ ہو گیا. پھر وہ کہتا ہے کہ نہیں، دوبارہ جادو کر دیا گیا، دوبارہ آسیب ہو گیا، دوبارہ یہ لگ گیا ہے، اب پھر دوبارہ سے یہ چیزیں آپ کو کرنی پڑیں گی. کیوں؟ کیونکہ اس کے وہ چیز، اس کے حرام کہتے ہیں نا، اس کے حرام کو جو ہے زبان کے اوپر لگ گیا ہے، تو اب وہ شیطان حرام کی ڈیمانڈ بار بار کرے گا. پھر وہ جاتے ہیں اور پھر وہ اس سے یہی کہتا ہے کہ پھر جانور آپ کو ذبح کرنا چاہیے، آپ کو فلاں جانور فلاں کلر کا فلاں جگہ ذبح کر کے آپ کو ڈالنا ہے، رکھنا ہے، تب جا کے آپ کا مسئلہ حل ہوگا. بندہ کیا کرتا ہے؟ پھر اسی کے چنگل میں پھنس کر دوبارہ سے، کیونکہ کنڈیشن ایسی ہوتی ہے کہ اس کو سمجھ میں نہیں آتا ہے. بھئی سردی زکام کا معاملہ ہو، بخار کا معاملہ ہو، اور دنیاوی بیماری کا معاملہ ہو، انسان کو سمجھ میں آتا ہے. لیکن یہ بیماری میں کیا کرتا ہے انسان؟ سب سے پہلے اپنے ایمان کو کھو دیتا ہے، اور اللہ سے توکل، اللہ سے بھروسہ اس کا اٹھ جاتا ہے. اور وہ جو شیطان آتا ہے، وہ آتا ہی اس لیے ہے کہ اس کے توکل کو، اس کے بھروسے کو کمزور کر دے، اور وہ کر دیتا ہے، اور ہم فوراً پھر اس شرک کی طرف بھاگتے ہیں. پھر وہ واپس وہی کام کرتا ہے، پھر وہ اور زیادہ اسٹرانگ ہو جاتا ہے. یہاں تک کہ ایک واقعہ میرے کو یاد آ رہا ہے. ایک مرتبہ ایک گھر کے اندر میں رقیہ کرنے کے لیے گیا، علاج کرنے کے لیے گیا. ایک خاتون تھی، ان کے اوپر معاملہ تھا جن کا، شیاطین کا. تو جب میں نے ان کے اوپر رقیہ کرنا شروع کیا، تو میں نے جیسے ہی اذان شروع کی، اذان دیتے ہی وہ خاتون، وہ لیڈیز کرسی سے اٹھ کر بھاگیں.
اور بھاگ کر دوسرے کمرے میں جا کر بند ہو گئیں۔ سارے گھر والے حیران اور پریشان ہو گئے، اس کو سمجھایا، اس کو بتایا، لیکن اس کے سمجھ میں نہیں آئی۔ پھر اس کے بعد وہ گھر والے میرے پاس آ کے پلٹے اور بتانے لگے کہ مولانا صاحب یہ کہہ رہی ہیں کہ میرے اندر کوئی شیطان نہیں ہے، کوئی جنات نہیں ہے، میرا علاج مت کروائیے، میرے اندر تو ایک بابا ہیں، وہ آتے ہیں اور ہم ان کو دادا جی کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہم ان کو دادا جی کہتے ہیں اور وہ ہر جمعرات کو آتے ہیں، اور معاملہ کیا ہوتا ہے، وہ ان کے اندر آتے ہیں ہر جمعرات کو، اور ہمارے کمرے کے اندر چراغ جلتا ہے اور محلے کے اطراف کے سارے لوگ جمع ہوتے ہیں۔ پھر وہ اپنے اپنے مسائل اس عورت کے سامنے رکھتے ہیں جس کے اندر وہ بابا یا وہ جن جو ہے حاضر ہوتا ہے، پھر وہ تمام لوگوں کے معاملات کو بتاتا ہے، اور ہر مسئلے کے اندر وہ ایک ہی بات کہتا ہے، آپ کے ایک کالا بکرا لگے گا یا دو کالے بکرے لگیں گے، کسی کے 3 کالے بکرے لگیں گے، وہ سب سے کالے بکرے کا مطالبہ کرتا ہے، آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اور وہ بتا رہے ہیں کہ خود بھی ہم اس کے کہنے کے اوپر، ان جو ہے بابا جی کے کہنے کے اوپر سینکڑوں مرتبہ ہم بکرا ذبح کر چکے ہیں اور بتائے ہوئے مقامات پر جا کر ڈال چکے ہیں، لیکن اب معاملہ یہاں تک آ گیا ہے کہ یہ ہر ہفتے ہی بکرے کی ڈیمانڈ کر دیتے ہیں، تو ہم اتنے پیسے کہاں سے لے کر آئے؟ ہم بہت قربانیاں دے چکے ہیں بکروں کی، اب ہمارے پاس اتنے پیسے بھی نہیں ہیں، لیکن یہ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں معاملہ تبھی بنے گا، اس کے ساتھ ایک خبیث ہے، اس کا میں علاج کر رہا ہوں، اس عورت کے ساتھ ایک خبیث ہے، اس کا میں علاج کر رہا ہوں، جب تک تم ذبح نہیں کرو گے تب تک معاملہ نہیں بیٹھے گا۔ اللہ اکبر۔ میں نے اس سے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ لا کر بٹھائیے۔ میں اس کے بعد جب وہ اصرار کے باوجود نہ آئی تو مجھے وہ اس روم میں لے کر گئے جہاں پر وہ بند تھی، روم کھولا گیا، اس سے بات کی گئی۔ بات کرنے کے بعد اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں نے اس کو سمجھایا کہ دیکھیے تمہارے دادا جی ہیں، تمہارے پاس رکھیے، ہمیں ان سے کوئی مطلب نہیں، ہمارا ٹارگٹ شیطان ہے، ہمارا ٹارگٹ جنات ہے، ہم اس شیاطین اور جنات جو آپ کو پریشان کر رہا ہے اس کو بھگانے کی اور اس کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو آپ کوپریٹ کیجئے، انشاءاللہ قرآن پڑھوائیے، اللہ رب العالمین شفا دے گا۔ جیسے تیسے کر کے میں نے اس دن اس کو رقیہ کے لیے بٹھایا۔ اس کے بعد میں نے رقیہ سٹارٹ کیا، تو رقیہ پڑھا تو کافی اس کے اوپر جو ہے کیفیت طاری ہوئی، بہت چلانا چیخنا بہت کچھ اس نے کیا، 1 گھنٹہ اس کا یہی چلتا رہا۔ اس کے بعد میں نے رقیہ ختم کیا، اس کے منہ پر جو ہے پانی چھڑکا، اس کے بعد میں چلا آیا۔ پھر دوسرے دن ان کا میرے پاس کال آتا ہے اور میں پھر دوسرے دن ان کے پاس رقیہ کے لیے جاتا ہوں۔ جب میں دوسرے دن رقیہ کے لیے گیا تو اب وہ بالکل بھی آنے کے لیے تیار نہیں، بالکل بھی آنے کے لیے تیار نہیں۔ پھر میں نے سارے کے سارے لوگوں کے سامنے یہ بات کھولی کہ دیکھیے جو پریشان کر رہا ہے اس خاتون کو، آپ کی اس گھر کی عورت کو، وہ خود جو دادا جی بن کے، جو بابا بن کے بیٹا ہے وہی پریشان کر رہا ہے، وہی تکلیفیں دے رہا ہے، وہ شیطان ہے، اور وہ 2 اپنے روپ اور 2 چہرے لے کر آ رہا ہے، ایک چہرہ نیک والا اور ایک چہرہ بد والا، اور ہے کون؟ ہے وہ اکیلا شیطان۔ تو اب آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ آپ کو اس کا ٹریٹمنٹ کروانا چاہیے اور اس پر سے ایمان ختم کر دینا چاہیے، وہ حقیقت کے اندر شیطان ہے اور آپ کو پریشان کر رہا ہے۔ میں نے کہ اگر وہ شیطان نہیں ہے، اگر وہ بزرگ ہے، تو پھر وہ قرآن سننے کے لیے راضی کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ قرآن تو اللہ رب العالمین نے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، قرآن تو اللہ رب العالمین نے نازل کیا ہے جو مومنوں کے لیے سراسر شفا اور رحمت ہے۔ تو یہ اگر مومن ہے تو قرآن اس کے لیے، اس جنات کے لیے شفا ہے، رحمت ہے، اور اگر یہ ظالم ہے وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، تو اس کو اس سے تکلیف ہو رہی ہے، اس لیے یہ سامنے نہیں آ رہا ہے۔ اس کے بعد میں نے اس کو پھر دوبارہ جا کر سمجھایا، پھر اس کو رقیہ کے لیے بٹھایا، پھر میں نے اس کے اوپر رقیہ اسٹارٹ کیا۔ رقیہ ابھی میں نے اذان بھی پوری نہیں کی تھی، وہ کھڑی ہوئی اور کہنے لگی کہ مجھے نہیں پڑھوانا ہے، یہ جو پڑھ رہے ہیں اس سے میرے دادا جی جا رہے ہیں اور میں اپنے دادا جی کو نہیں چھوڑوں گی۔ اللہ اکبر۔ یعنی اس عورت نے ایکسیپٹ کیا کہ جو یہ پڑھ رہے ہیں میرے جو دادا جی بن کے بیٹے ہیں، جو لوگوں کا علاج کر رہے ہیں، ان کو اس سے تکلیف ہو رہی ہے، تو اور وہ اس کا ایمان چونکہ اس کے اوپر تھا، اس جنات کے اوپر تھا، تو اس نے کہا کہ میں ان کو نہیں چھوڑنے والی،
میں ان کو نہیں چھوڑنے والی، میں کوئی علاج نہیں کرواؤں گی، اس سے تو ان کو تکلیف ہو رہی ہے۔ وہ اٹھ کر پھر کمرے میں چلی گئی۔ پھر میں نے گھر کے سارے لوگوں کو اکٹھا کیا، اکٹھا کرنے کے بعد میں نے ان کو سمجھایا کہ دیکھو یہ معاملہ خود ان کے منہ سے ظاہر ہو گیا ہے، ان کے زبان سے یہ چیز بات آگے سامنے آ گئی ہے کہ یہ جو معاملات ہیں سارے کے سارے یہ وہی دادی جی کے بن کر جو بیٹا ہے اسی کے کیے گئے معاملات ہیں، وہی یہ ساری کے ساری شیطانی حرکتیں کر رہا ہے۔ اس کے بعد خواتین بیٹھی تھیں، ان میں سے ایک خاتون بولی کہ مولانا صاحب پہلے یہ ان میں آتا تھا، اس کے بعد پھر میرے میں بھی آنا شروع ہو گیا۔ ایک اور جو ہے خاتون لیڈی اٹھی کہ میرے میں بھی آتا۔ 6 لیڈیز کے اندر وہ آنا شروع کر دیا، 6 جو ہے عورتوں کو اس نے پریشان کرنا شروع کر دیا، اسی ایک ہی گھر کی عورتوں سے۔ کیسے پریشان کرنا شروع کیا؟ پہلے وہ ایک میں آیا، اس کی بات کو مانتے گئے، اس کی اطاعت کرتے گئے، اس کو بزرگ مانتے گئے، وہ 1 سے 2 میں، 2 سے 3 میں، 3 سے 4 میں، 4 سے 5 میں اور 6 تک میں وہ داخل ہو گیا اور ان کو پورے گھر کو اس نے پریشان کر کے رکھ دیا۔ تو یہ ہوتا ہے کہ جب شیاطین جنات آتے ہیں، باڈی کے اندر آتے ہیں، تو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی بزرگ آ گیا ہے، یا پھر ایسوں کے پاس علاج کے لیے جاتے ہیں جو علاج نہیں کرتے، ان جنوں کی، ان شیاطین کی ڈیمانڈوں کو پورا کرتے ہیں، جس سے معاملہ کیا ہوتا ہے؟ معاملہ اور زیادہ پیچیدہ ہو جاتا ہے، معاملہ اور زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے، مریض اور زیادہ کمزور اور بیمار ہو جاتا ہے۔ پھر جب تیبارہ جب یہ چیز آتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر جو علاج کرنے والا ہوتا ہے نا، اس کے پاس جو جنات ہوتے ہیں، پھر ان جناتوں کی بھی بس کی بات نہیں ہوتی ہے کہ وہ اس بندی یا بندے کے اندر جو جن ہے اس سے بات چیت کرے، کیونکہ وہ اتنا اسٹرانگ اور اتنا پاورفل ہو جاتا ہے۔ شرک کرنے سے، کفر کرنے سے، اللہ کی نافرمانی کرنے سے، اللہ کے علاوہ دوسروں کے نام پر جانور ذبح کرنے سے وہ بہت طاقتور ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے خود کے بھی بس کی نہیں رہتی، پھر وہ لاسٹ میں کیا کہتا ہے؟ ان کو دماغی بیماری ہے، میں نے میرا علاج کر دیا، ان کو ڈاکٹر کے دکھایا جائے۔ اللہ اکبر۔ یعنی اس نے اس کی زندگی بالکل جو ہے شیاطین کے حوالے کر دی، جنوں کے حوالے کر دی، اور یہ تک کہہ دیا کہ آپ ڈاکٹر کے دکھائیے، اور پھر ڈاکٹر کے پاس جب انسان جاتے ہیں تو اس کی زندگی اتنے میں تمام ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے آج ہمیں ضرورت ہے خاص طور سے جن، جادو، نظر بد کے تعلق سے جاننے کی، اور ہمیں سمجھنے کی کہ اگر یہ چیز، یہ مسئلہ ہو جائے تو ہم کس طرح سے حل کریں اور کس طرح سے ہم اس کا علاج کریں۔ اور جو بہروپیے بیٹھے ہوئے ہیں، جو شعبدے باز بیٹھے ہوئے ہیں، جو کاہن، جو نجومی بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے اپنے ایمان کو، اپنے دین کو، اپنے اسلام کو ہم کیسے بچائیں، اس کے اوپر ہم غور و فکر کریں۔ تو انشاءاللہ کچھ سوالات یہاں پر آئے ہوئے ہیں، اس کا جواب دیا جائے گا انشاءاللہ۔ اور بھی کوئی اگر سوال کر سکتا ہے جن، جادو، نظر بد کے تعلق سے، علاج کے تعلق سے، تو انشاءاللہ اس کو جواب دیا جائے گا قرآن اور سنت کی روشنی کے اندر۔ انشاءاللہ اس کی پوری رہنمائی کرنے کی کوشش کی جائے گی انشاءاللہ۔ ایک بھائی کا سوال ہے، فرض انصاری ہیں، پوچھتے ہیں پلیز آپ مجھے اس کے بارے میں بتائیے، کافی عالم لوگوں کو دکھا چکا ہوں، کچھ فائدہ نہیں ہوا۔ ان کا سوال کیا ہے؟ لیکن سوال بتائیے، سوال کیا ہے آپ کا؟ آپ نے بہت سارے ٹکڑوں کے اندر سوال کیا ہے، ایک ٹکڑے کے اندر سوال کیجئے، ٹھیک ہے نا؟ مجھے میرے بھائی کے بارے میں جاننا ہے، تو بھائی کو تکلیف کیا ہے آپ کی، ٹھیک ہے نا؟ بھائی کو تکلیف کیا ہے وہ بتائیے، اس کو کیا پریشانی ہے، کیونکہ یہ جو طریقہ ہے کہ میرے بھائی کا نام یہ ہے اور اس کی والدہ کا نام یہ ہے، آپ بتائیے کیا اس کو تکلیف ہے۔ یہ طریقہ علاج نہیں ہے، یہ جو کاہن ہوتے ہیں، شعبدہ باز ہوتے ہیں، جو نجومی ہوتے ہیں، ان کا طریقہ ہے۔ وہ صرف ماں کا نام بتا دیجئے، مریض کا نام بتا دیجئے، بتا دیتے ہیں اس کے ساتھ کیا معاملات ہیں۔ یہ کام قرآن و سنت کے خلاف ہے، یاد رکھیے، قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ آپ کو خود کو، جیسے آپ ڈاکٹر کے جاتے ہیں تو بتاتے ہیں مجھے زکام ہے، نزلہ ہے، کھانسی ہے، جو بھی مسائل ہیں میرے، بخار ہے، فیور ہے، بتاتے ہیں۔ اس طرح آپ بھائی کا جو مسئلہ ہے وہ بتائیے، ان کو کیا پریشانی ہے، کیا تکلیف ہے، انشاءاللہ ان کو یہ مکمل رہنمائی کی جائے گی علاج کے تعلق سے۔
اور یہ جو ماں کا نام پوچھنے کا جو کانسیپٹ ہے نا، یہ ہے ہی جادوگروں کا. یعنی جو اگر پہچاننا چاہتا ہے کہ کون ہے جادوگر جو جادو کے ذریعے سے جادو کا علاج کرتا ہے، جنوں کے ذریعے سے جنوں کا علاج کرتا ہے، تو یہ جان لیں کہ وہ وہی ہے جو علاج کے دوران مریض کی ماں کا نام پوچھتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو انشاءاللہ آپ سوال کریں، مریض کے حوال بتائے، اس کے کیا تکلیف ہے، اس کے کیا پریشانی ہے، انشاءاللہ رہنمائی کی جائے گی. ایک سوال ہے بھائی کا، کاظم شیخ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مولانا جی جانکاری کرنا ہے یہ ساتھ بہت پریشان ہوتے ہیں. گھر میں گیندا پھول لگانا صحیح نہیں ہے یا کیا؟ سوال، گھر میں گیندے کا پھول لگانا صحیح ہے یا نہیں ہے؟ پھول کوئی سا بھی ہے، کوئی سا بھی گلدستہ آپ لگا سکتے ہیں گھر کے اندر. پھولوں میں کوئی نحوست نہیں ہے کہ آپ پھول لگائیں گے تو اس کے اوپر، یا کوئی پیڑ لگائیں گے اس کے اوپر جنات آ کر بیٹھ جائیں گے. یہ جو تصور ہے یہ غلط ہے. آپ جو ہے اپنے گھر کے اندر گارڈن لگا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ اس کے اندر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبد المصور بھائی، ان کا ایک سوال ہے. شیخ میں انڈیا سے ہوں، بنگلور سٹی الحمدللہ میں رہتا ہوں. رقیہ 2 ایئر سے علاج کروایا، اب الحمدللہ ٹھیک ہوں، لیکن کبھی کبھی سر میں درد اور بدن میں درد ہوتا ہے. تو بھائی مسئلہ ایسا ہے آپ کا، آپ رقیہ 2 سال پہلے یا 2 سال سے آپ جو ہے علاج کروا رہے ہیں رقیہ کا، اور آپ کی طبیعت میں سدھار ہے، لیکن کبھی کبھی آپ کے ابھی بھی سر دکھتا ہے اور بدن دکھتا ہے. تو اس کے لیے آپ یہ کیجئے کہ جو بیر کے پتے آتے ہیں، بور جو ہم کھاتے ہیں، اس کے پتوں کو آپ 21 پتوں کو لیجئے، اس کو پیسیے اور تھوڑا پانی کے اندر گرم کیجئے اور اس سے نہائیے. ٹھیک ہے نا؟ پانی کے اندر اس کو گرم کر کے ٹھنڈے پانی میں مکس کر کے بار بار یہ عمل کیجئے. آپ بار بار یہ عمل کیجئے، انشاءاللہ جب وہ اس کا دوبارہ آپ کے اوپر جو حملہ ہو رہا ہے وہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ ہونا. اور اذکار جو ہیں اس کی پابندی کیجیے، جو بھی رقیہ کرنے والے نے آپ کو اذکار دیے ہیں، جو شرع رقیہ کرنے والے ہیں، تو وہ آپ اس سے پابندی سے کیجیے انشاءاللہ. اور اگر کوئی مسئلہ ایسا ہے کہ کچھ آپ کے پیٹ کے اندر بھی درد وغیرہ ہے ابھی بھی باقی، تو شاید اس کے اندر کوئی چیز ابھی رکی ہے پیٹ کے اندر، تو اس کے لیے انشاءاللہ آپ جو سحر والی آیتیں ہیں اس کی تکرار کیجئے، اس کو پڑھیے، پانی پہ اس کو دم کیجئے اور دم کر کے اس پانی کو آپ مسلسل پیجئے انشاءاللہ. اللہ نے چاہا تو باذن اللہ یہ چیز بالکل ختم ہو جائے گی. بھائی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں لکھنا نہیں آتا ہے، اس لیے مسٹیک ہو رہی ہے سوال کرنے میں. اگر یہاں آپ سوال نہیں کر پا رہے ہیں لکھنے کی وجہ سے کہ آپ کو لکھنا نہیں آتا ہے، تو میرے واٹس اپ نمبر ہیں، اس کے اوپر وائس میسج مجھے کر سکتے ہیں. میرا واٹس اپ نمبر ہے 9785254147. یہ میرے واٹس اپ نمبر ہیں، اس کو نوٹ کر لیجئے اور انشاءاللہ وائس میسج کر کے سوال کر سکتے ہیں. عمران انصاری بھائی کا سوال ہے، میرے بھتیجے کی ڈیلی رات میں 9 بجے روتا ہے. یعنی ان کا بھتیجا ہے جو رات کو ڈیلی ایک ہی ٹائم پر ایک ہی وقت پہ روتا ہے. کہ دیکھیے مسئلہ ایسا ہے بچوں کے تعلق سے کہ جب چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو کوئی ایسا مسئلہ آتا ہے کہ وہ کبھی 12 بجے، کبھی 9 بجے، کبھی رات کے 1 بجے، کبھی 2 بجے، ڈیلی اس وقت اٹھ کر وہ بچہ رونا شروع کر دیتا ہے. تو اس مسئلے کے تعلق سے آپ یہ کیجئے کہ سورہ فلق اور سورہ ناس اس بچے کو مسلسل دم کیجئے. قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس اس کو پڑھ کر دم کیجئے، 3 مرتبہ پڑھیے. اسی طریقے سے رات میں سوتے وقت 11 مرتبہ اس کے اوپر پڑھ کر دم کر دیجئے. انشاءاللہ اللہ رب العالمین اس کو شفا یاب کر دے گا. دکان میں دھندا ہونے کے لیے کچھ وظیفہ
دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے تمام بادشاہت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ جسے چاہے بادشاہت دے دے، جس سے چاہے بادشاہ چھین لے۔ وتعز من تشاء وتذل من تشاء، جس سے چاہے عزت دے اور جس سے چاہے ذلیل کر دے۔ بیدک الخیر، تمام بھلائیاں اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہیں۔ تو میرے بھائی، جو دکان میں جو آپ کاروبار کر رہے ہیں، جو دھندا کر رہے ہیں، اس کے اندر برکت دینا یا اس کو بڑھانا یہ اللہ کے اختیار کا معاملہ ہے، یہ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے۔ سب سے پہلے تو آپ کیا کیجئے، اپنے گناہوں سے توبہ کیجئے، کیونکہ اللہ رب العالمین بعض اوقات رزق کی تنگی ہمارے گناہوں کی وجہ سے کر دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ نوح کے اندر ارشاد فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، کہ تم اپنے رب سے استغفار کرو، وہ موسلا دھار بارش تمہیں عطا فرمائے گا۔ یعنی اگر قحط سالی ہے، قحط پڑا ہوا ہے، تمہاری کھیتی باڑی سوکھ رہی ہے، غلہ نہیں اگ رہا ہے، تو تم استغفار کرو، توبہ کرو، اللہ رب العالمین تمہیں اس کے نتیجے کے اندر کیا کرے گا، یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان کو برستا ہوا چھوڑ دے گا، ویمددکم باموال وبنین، تمہیں مال بھی دے گا، اولاد بھی دے گا، اور باغات تمہارے نام کر دے گا اور نہریں جاری کر دے گا۔ نتیجہ کس کا ہے؟ یہ استغفار کا۔ تو ہم اگر کاروبار میں برکت چاہتے ہیں، دکان کے اندر دھندا نہیں چل رہا ہے، سب سے پہلے گناہ سے رک جائیں، گناہ سے کلیہ طور پر سارے گناہوں سے توبہ کریں، استغفار کو لازم پکڑے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کثرت سے پڑھیں، انشاءاللہ اللہ رب العالمین آپ کے دکان کے اندر انشاءاللہ ضرور اللہ رب العالمین ترقی اور کاروبار میں برکت عطا فرمائے گا استغفار کے ذریعے سے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے، کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ جو دکان پہ بیٹھنے والا ہے، فیکٹری میں بیٹھنے والا ہے، کاروبار کرنے والا ہے، اس کے اوپر سحر ہو جاتا ہے، اس کے اوپر جادو ہو جاتا ہے، اور وہ پھر کاروبار نہیں کر پاتا ہے، یا اس سے لوگ ٹچ ہونا بند ہو جاتے ہیں، اس سے اس کا کاروبار بالکل بیک چلا جاتا ہے، وہ بربادی کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو اگر کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے تو خود بندے کے ساتھ ہوتا ہے، اور جو بندے کے ساتھ اگر آسیب اور جادو کا مسئلہ ہے تو وہ یہاں شیئر کر کے بتا سکتا ہے، اس کی علامتیں ہوتی ہیں، جادو ہے تو جادو کی علامتیں ہوتی ہیں، یا کوئی نظر ہے اس کے اوپر تو اس کی بھی علامتیں ہوتی ہیں، تو انشاءاللہ اس کی رہنمائی کی جائے گی۔ مولانا صاحب، گھر کے اندر بہت لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، ہمارا گھر کے اندر اپنی فیملی میں بہن ہے، تو اس کو اللہ کچھ تو بتائیے، یعنی بہت زیادہ جھگڑے گھر کے اندر لڑائی اور جھگڑے ہوتے ہیں، اختلاف ہوتا ہے۔ دیکھیے، یہ اختلاف جو گھر کے اندر ہوتا ہے اس کی سب سے بنیادی وجہ جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ گھر کے اندر لوگ اجتماعی طور پر کوئی ایسا گناہ سر انجام دے رہے ہیں جس کے نتیجے کے اندر وہ جھگڑ رہے ہیں، سب کے سب آپسری میں، سب ایک دوسرے کو دیکھنا پسند نہیں کرتے، بیٹھنا پسند نہیں کرتے۔ کس کے نتیجے میں؟ کوئی اجتماعی طور پر کوئی گناہ کر رہے ہیں، جیسے ٹی وی ہے، ٹی وی ہم جو ہے آن کر کے بیٹھ گئے، اب ہم فلمیں دیکھ رہے ہیں، نعوذ باللہ، سیریل دیکھ رہے ہیں، گانے دیکھ رہے ہیں، فاحشات منکرات سب چیزیں اس کے اندر دکھائی جا رہی ہیں، اور ہم ساری کی ساری فیملی بیٹھ کر اس کو دیکھ رہے ہیں۔ اب اس کے نتیجے میں رزلٹ کیا آئے گا؟ جب ہم اللہ کی نافرمانی اجتماعی طور پر کرتے ہیں تو پھر اجتماعی طور پر اللہ رب العالمین عذاب بھیجتا ہے، پھر گھر کے اندر اختلاف ہوتا ہے، گھر میں لڑائیاں، گھر کے اندر جھگڑے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں کلیہ طور پر اس چیز سے رکنا چاہیے، یا اس جیسی اور کوئی گناہ ہے جو ہم سب مل کر انجام دے رہے ہیں، جیسے شادی بیاہ کے موقع پر لوگ کیا کرتے ہیں، آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، خوشی برداشت نہیں ہوتی انہیں اپنی نکاح کی، تو کیا کرتے ہیں، ڈی جے لگواتے ہیں، ڈانس کرتے ہیں، خود بھی ناچتے ہیں، اوروں کے بھی نچاتے ہیں، شادی تو ہو جاتی ہے، نکاح تو مکمل ہو جاتا ہے، لیکن اس کے بعد جو اس کا رزلٹ آتا ہے، اس کا جو ہے اس کا اللہ رب العالمین عذاب اس کا نازل کرتا ہے، وہ اسی صورت میں آتا ہے کہ گھر کے اندر بیٹھنا دوبر ہو جاتا ہے، جو ہے گھر والوں کا ایک دوسرے کو دیکھنا پسند نہیں کرتے ہیں، یہ اسی چیز کے رزلٹ ہیں۔ اور پھر بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان گناہوں کی وجہ سے اللہ رب العالمین ایسے شیاطین کو مسلط کر دیتا ہے جو ہمیں لڑواتے رہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، اور جو اللہ رحمان کی یاد سے غفلت برتتا ہے، اللہ رب العالمین کو یاد نہیں کرتا ہے، اللہ کا ذکر نہیں کرتا ہے، گناہوں میں لگا رہتا ہے، اللہ فرماتا ہے نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا، ہم اس پر ایک شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں، فَهُوَ لَهُ قَرِين، وہ شیطان اس کا ساتھی ہوتا ہے۔ تو ہوتا یہی ہے کہ ہم
اللہ کے ذکر سے دور ہو جاتے ہیں، ٹی وی میں، گانوں میں، موبائلوں میں پوری زندگی ہماری اس کے اندر صرف ہو جاتی ہے، بلکہ اجتماعی طور پر ساتھ مل کر ہم سارے یہ کام کرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین پھر شیاطین کو مسلط کر دیتا ہے، جو ہمیں لڑاتے رہتے ہیں، جو ہمیں جھگڑاتے رہتے ہیں، ہمارے گھر کا چین اور سکون وہ سب ختم کرنے کے لیے لگے رہتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے ذکر سے جڑیں، اللہ رب العالمین کے ذکر سے جڑیں اور گناہوں سے رکیں، اور اس طرح سے جب گھر میں اختلاف ہوتا ہے تو سب گھر کے لوگ نمازوں کی پابندی کریں اور گھر کے اندر سورہ بقرہ کی مکمل طور پر تلاوت کریں، انشاءاللہ یہ اختلاف، جھگڑا، لڑائی اللہ نے چاہا تو ختم ہو جائے گی۔ میری امی کو نیند نہیں آتی ہے، آپ دعا کر دو۔ اللہ رب العالمین آپ کی والدہ کو چین اور سکون کی نیند عطا فرمائے، ان کو شفائے کاملہ اور عاجلہ نصیب فرمائے، آمین۔ نیند کے تعلق سے ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، اگر نیند نہیں آتی ہے اور ہمیشہ یہی معاملہ رہتا ہے کہ آنکھیں چھت کو لگی رہتی ہیں اور نیند نہیں ہے بالکل بھی، تو آپ یہ کیجئے کہ زیتون کا تیل لیجئے، زیتون کے تیل کے اوپر 11 مرتبہ سورہ فلق اور 11 مرتبہ سورہ ناس پڑھ کر دم کیجئے، تھتکاریے، اور 2 کاٹن کے ٹکڑے لیجئے، روئی کے ٹکڑے، 2 کاٹن کے ٹکڑے لے کر زیتون کے تیل میں بھگوئیے اور کان کے اندر سننے والی جگہ ڈال لیجئے، اور انشاءاللہ جب آپ کان میں سننے والی جگہ وہ دونوں روئی کے ٹکڑے ڈال لیں گے زیتون کے تیل میں جو بھیگے ہوئے ہیں، تو انشاءاللہ نیند آئے گی، آپ کی نیند کی پرابلم ختم ہو جائے گی۔ اور چاہے یہ عمل یعنی نیند نہ آنا یہ چاہے برسوں سے ہو رہا ہو اور بندہ دوائی بھی کھاتا ہو نیند کی، تو انشاءاللہ اس کی نیند کی دوا بھی بند ہو جائے گی اس عمل کے ذریعے سے انشاءاللہ۔ شیخ ایم ڈی عرفان کا سوال ہے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ شیخ میں غصے میں کیا بھی کر دیتا ہوں، بول دیتا ہوں، کنٹرول نہیں ہوتا، یعنی غصہ بہت زیادہ آتا ہے اور میں کچھ بھی بک دیتا ہوں، ان کا کہنا ہے غصے کے اندر۔ تو میرے بھائی سب سے پہلے یاد رکھیے، غصہ جو ہے نا وہ شیطان کی طرف سے ہے، غصہ شیطان کی طرف سے ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بہترین علاج بتایا ہے۔ کیا علاج بتایا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کہ جس کسی کو بھی غصہ آئے تو وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، کہ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان رجیم سے، اور 1 گلاس پانی پیے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا عمل ذکر کیا کہ اگر وہ کھڑا ہوا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہوا ہے تو لیٹ جائے، انشاءاللہ اس کا غصہ شانت ہو جائے گا، اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ تو یاد رکھیے، غصہ جب بھی آتا ہے شیطان کی طرف سے آتا ہے اور انسان کو بہت زیادہ ہائپر کر دیتا ہے۔ اگر یہ وہ عمل نہ کرے سنت کی جو مطابق ہے تو پھر شیطان اس سے انسان سے کچھ بھی کروا سکتا ہے۔ یعنی ایک انسان کو غصہ آ رہا ہے اور وہ کھڑا ہے، دیکھیے اس کے خون کا دوران اتنا اسپیڈ سے بڑھنے لگے گا اور وہ چکر پہ چکر کاٹنے لگے گا، اور اس کا جتنا وہ چکر کرے گا، جتنا ریف لائٹ کرے گا، اتنا اس کا غصہ بڑھتا جائے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اس کے جو ہے گلا خشک ہو جائے گا، اس کے ہونٹوں کے اوپر پپڑی آ جائیں گی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین علاج بتایا کہ تم پانی پیو، اعوذ باللہ پڑھو اور پانی پیو، اور کھڑے مت رہو، کھڑے ہونا تو بیٹھ جاؤ، اور اگر بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ، انشاءاللہ تمہارا غصہ کنٹرول ہو جائے گا اور ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ عبد المصور بھائی کا سوال ہے، السلام علیکم۔ لیڈیز کے سر کے ہیئر بہت زیادہ گرنا اور پیریڈس پرابلم ہونا تو کیا یہ جادو کی نشانی ہے؟ دیکھیے، حیض کے تعلق سے جو عورتیں پریشان رہتی ہیں، اس کے اندر 2-3 کنڈیشنیں ہوتی ہیں عورتوں کے ساتھ۔ ایک کنڈیشن یہ ہوتی ہے کہ بہت زیادہ حیض آتا ہے، پیریڈ بہت آتا ہے ان کو، حتیٰ کہ وہ بیڈ کے اوپر لگ جاتی ہیں، اتنا پیریڈ آتا ہے۔ دوسرا یہ کہ پیریڈ ان کو بالکل بھی نہیں آتا ہے، مہینوں 6 مہینے گزر جاتے ہیں اور ان کو پیریڈ نہیں آتا ہے۔ تیسرا یہ کہ ان کا کوئی ٹائم فکس نہیں ہوتا ہے، کبھی کس ٹائم پر، کبھی کس ٹائم پر، کبھی کب نمازیں چھوڑنی پڑتی ہیں، کبھی نمازیں چھوڑنی پڑتی ہیں، ان کے ساتھ یہ چیز ہوتا ہے۔ اور پھر جو آپ مسئلہ بتا رہے ہیں کہ ہیئر پرابلم بھی ہے، بال بھی برابر جھڑ رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے یہ جو ہے 2 علامتیں جو ہے پائی جاتی ہیں جادو کے ذریعے سے یہ کیا جاتا ہے۔ تو آپ انشاءاللہ اس مریضہ کے لیے خاص طور سے
سورہ نور اور سورہ یوسف بتائیے ان کو پڑھنے کے لیے. سورہ یوسف فجر کی نماز کے بعد انشاءاللہ وہ پڑھیں, اور اسی طریقے سے سورہ نور کی تلاوت کریں عشاء کے بعد. اور حیر کے لیے زیتون کا تیل لے لیں, زیتون کے تیل کے اوپر جو ہے 21 مرتبہ 21 مرتبہ آپ سورہ فلق پڑھیں, 21 مرتبہ سورہ ناس پڑھیں, اس پر دم کریں اور اس کو بالوں کے اوپر لگائیں. انشاءاللہ ہیئر پرابلم بھی ختم ہو جائے گی, اور یہ جو پیریڈز کا مسئلہ ہے انشاءاللہ یہ بھی حل ہو جائے گا. اور دوسرا یہ ہے کہ میرا ایک رقیہ ہے, میرا ایک چینل ہے RSDC یوٹیوب کے اوپر. آپ جب سرچ کریں گے تو وہاں ایک رقیہ ملے گا آپ کو, جادو کا پاورفل رقیہ اگینسٹ سحر, جادو کے تعلق سے ہے. 38 منٹ کا وہ رقیہ ہے, وہ ان کو دیجیے سننے کے لیے. وہ ایئر فون سے سنیں, صبح شام میں نمازوں کی پابندی کریں, صبح شام کے اذکار کی پابندی کریں. انشاءاللہ اللہ رب العالمین شفائے کاملہ عاجلہ فرمانے والا ہے. شیخ شہباز ہیں, ممی کی طبیعت خراب رہتی ہے, تھوڑا دعا کرنا, دعا کہنے سے بھی ہر چیز رپورٹ نارمل ہے. اچھا, یعنی ہمارے بھائی کا سوال ہے شیخ شہباز کا کہ ان کی والدہ کی طبیعت خراب رہتی ہے, دوا کھانے لے جاتے ہیں, رپورٹ ساری نارمل آتی ہیں. تو میرے بھائی جیسے پرابلم کیا کیا رہتی ہے وہ بتائیے, کس طرح سے طبیعت خراب رہتی ہے. کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ڈاکٹر کی رپورٹ ساری نارمل ہوتی ہے, کچھ نہیں ہوتا, اور طبیعت کے اندر سدھار نہیں ہوتا بلکہ بگڑ آتا جاتا ہے. تو یہ آسیب کی یا جادو کی یا نظر کی علامت ہو سکتی ہے کہ دوائیں کارگر نہ ہو, دوائیں نہیں لگیں, اور انسان ڈاکٹر کے ہی اندر الجھتا جائے. انشاءاللہ آپ ان کی اور علامتیں بتائیں, انشاءاللہ آپ کو علاج کے تعلق سے رہنمائی کی جائے گی. یا پھر جو میرا یوٹیوب کے اوپر رقیہ ہے اس کو آپ ان کو سنائیے انشاءاللہ, اور سننے کے بعد ان کی کیا کیفیت رہتی ہے مجھے کانٹیکٹ کیجئے. میرے نمبر کے اوپر, میرا نمبر ہے 9785254147, اس پہ مجھے واٹس ایپ کر کے اطلاع دیجیے انشاءاللہ. عارف پاور خان سوال کر رہے ہیں, السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میری وائف کو جنات ہے, وہ بے ہوش ہو جاتی ہے. تو بھائی یہ مسئلہ, آپ کی وائف کو اگر جنات ہے تو کب سے ہے, ان کی جسمانی پرابلم کیا ہے, پیٹ میں درد, سر میں درد, کیا تکلیف ان کو رہتی ہے, وہ کس طرح سے بے ہوش ہونے کے علاوہ کس طرح سے وہ تکلیف دیتا ہے, بتائیے انشاءاللہ, اور رہنمائی کی جائے گی. بے ہوشی کے تعلق سے ایک اور عمل میں آپ کو یہاں ذکر کر دوں. اگر کوئی بار بار بے ہوش ہوتا ہے تو اس کے تعلق سے مفید عمل یہ ہے کہ بے ہوشی کے دوران اس کے ناک کے بالکل لاسٹ والے حصے کو سے یہاں سے پکڑ لیں اسے انشاءاللہ. 30 سیکنڈ 40 سیکنڈ یا 1 منٹ تک یہاں سے پکڑے رہیں, انشاءاللہ اس کو ہوش آ جائے گا اللہ نے چاہا تو. اس کے علاوہ بھی ہوش اگر نہیں آتا ہے تو پھر اس مریضہ کے پاس یا اس مریض کے پاس اذانیں دی جائیں, کمپلیٹ اذانیں, مکمل اذانیں دی جائیں, انشاءاللہ اس کو ہوش آ جائے گا. بہت سارے بھائی موبائل نمبر سینڈ کر رہے ہیں مجھے اپنے. موبائل نمبر نہ سینڈ کریں, مسئلہ پوچھیں کیا مسئلہ ہے آپ کا, ٹھیک ہے. فرحاد انصاری بھائی کہہ رہے ہیں کہ جی میں کہہ رہا تھا کہ ہمارے کسی نے بتایا ہے کہ ہمارے بھائی قمر عالم پر کسی نے کالا جادو کرایا ہے. بھائی کسی کے کہنے سے جادو نہیں ہوتا ہے, کہنے سے جادو نہیں ہوتا ہے, اس کے اندر جادو کی علامت پائی جا رہی ہیں, وہ بتائیے. اگر جادو کی علامت بندے میں ہے تو اس کے اوپر جادو ہوا ہے. کسی کے کہہ دینے سے یا اس طرح سے انفارمیشن کلیکٹ کرنے سے ہمارے ایمان کو خطرہ ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی ایسے شخص کے پاس جائے جو انفارمیشن اس طرح کی دیتا ہے جو ان فیوچر کیا ہونے والا ہے یا کیا ہو چکا ہے اس کے بارے میں بتاتا ہے, من اتا عرافا او کاہنا فصدق بما یقول فقد کفر بما انزل محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کہ جو کوئی کسی کاہن کے پاس یا کسی عراف کے پاس جاتا ہے اور اس کی کہی ہوئی بات کی تصدیق کرتا ہے تو اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو کچھ نازل ہوا اس سے کفر کر دیا. تو یہ جو طریقہ ہمارا ہے کہ نام بتا کے پوچھتے ہیں بتائیے اب اس کا کیا مسئلہ ہے, یہ طریقہ کفریہ شرکیہ طریقہ ہے, یہ اسلام میں نہیں ہے.
آپ اس کو جس کو آپ بتا رہے ہو وہ خود قرآن و سنت سے علاج نہیں کر رہا ہے، کیونکہ قرآن و سنت سے علاج کرنے والا اس کی علامتیں پوچھتا ہے کہ ان کو کیا پریشانی ہے، ان کو کیا تکلیف ہے، ان کو کیا جسم میں درد ہے، وامٹ ہوتی ہے، خواب کس طرح کے آتے ہیں، وہ پوچھتا ہے، اس کے بعد وہ نتیجے پہ پہنچتا ہے۔ کوئی نام پوچھتا ہے، نام ماں کا نام پوچھ لیا، مریض کا نام پوچھ لیا اور پھر بتا دیا کہ جادو ہے، تو وہ کاہن ہے، وہ عراف ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ عادل مرزا صاحب کا سوال ہے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میری سسٹر کی شادی 7 ایئرس ہو گئے ہیں لیکن ان کو ابھی اولاد نہیں ہے، کسی نے جادو کیا ہے، نام نغمہ ہے۔ دیکھیے اعوذ باللہ، یہ فتنے والی چیزیں ہیں۔ اب جادو کیا ہے، کس نے کیا ہے، اس کا نام بھی بتا رہے ہیں یا مریض کا نام بتا رہے ہیں، واللہ عالم۔ تو یہ جو مسئلہ ہے کہ شادی ہو گئی ہے اس کے بعد اولاد نہیں ہو رہی ہے، یہ بہت اہم مسئلہ ہے، اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ پہلی چیز تو یہ ہوتی ہے کہ شادی کے بعد جب اولاد کا جب ٹائم آتا ہے اور اولاد نہیں ہوتی ہے تو پھر انسان اس کا چیک اپ کراتا ہے، اس کی جانچیں کراتا ہے، اور بعض اوقات اس کے رحم کے اندر خرابی بھی آتی ہے تو وہ ٹریٹمنٹ کروائے، وہ علاج کروائے ڈاکٹر سے اس کے رحم کا، انشاءاللہ اللہ رب العالمین جب وہ چیز ختم ہو جائے گی تو اولاد سے نواز دے گا۔ یا پھر ایسا بھی ہوتا ہے، ایک جادو ہوتا ہے جس کو سحر عقیم بولا جاتا ہے، یعنی بانج پن کا سحر، سحر عقیم۔ اس میں اس کی علامتیں کیا ہیں؟ اس کی علامت یہ ہے کہ انسان کے پیٹ کے اندر درد رہتا ہے، معدے میں، رحم میں اس خاتون کے ہمیشہ درد رہے گا، اس کو خواب کے اندر کچا گوشت نظر آئے گا، خون نظر آئے گا، اور مسلسل اس کو جو ہے خواب کے اندر جانور نظر آتے رہیں گے۔ تو یہ علامت ہے سحر عقیم کی۔ اگر ان کے ساتھ یہ معاملہ ہے سحر عقیم والا تو انشاءاللہ وہ سورہ مریم کی تلاوت کریں، صبح شام سورہ مریم کی تلاوت کریں، نمازوں کی پابندی کریں انشاءاللہ۔ اور میری ایک بک ہے رقیہ کے تعلق سے، تو اس میں نے سحر عقیم کے تعلق سے ایک رقیہ دے رکھا ہے جو اس کا علاج ہے مکمل، تو مجھے واٹس ایپ کر دیں انشاءاللہ، وہ کتاب انشاءاللہ آپ کو PDF میں سینڈ کر دی جائے گی، اور ان سے کہیے اس کی تلاوت کریں، انشاءاللہ اللہ رب العالمین ضرور اولاد سے نوازے گا۔ اور ایک بات کا ضرور خیال رکھنا کہ دیکھیے علاج کی طرف ہم رہنمائی کر رہے ہیں آپ کی، اور یہ بتا رہے ہیں یہ ٹریٹمنٹ کیجیے، یہ علاج کیجیے، اللہ رب العالمین اولاد دے گا، کیونکہ اولاد کا اختیار صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے یخلق ما یشاء، میں جو چاہے پیدا کرتا ہوں، یہب لمن یشاء اناسا، جسے چاہتا ہوں بیٹیاں دیتا ہوں، وَيَهْبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اور جسے چاہتا ہوں بیٹے دیتا ہوں، او يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، اور جسے چاہتا ہوں بیٹی ملا کے دیتا ہوں، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جسے چاہتا ہوں بھانج کر دیتا ہوں۔ تو یہ اللہ کا اختیار ہے، اللہ چاہے بیٹی دے، اللہ چاہے بیٹا دے، اللہ چاہے بیٹی اور بیٹی دونوں ملا جلا کر دے، اور اللہ چاہے نہ بیٹا دے نہ بیٹی دے، بانج کر دے۔ تو یہ اللہ کے اختیار کی بات ہے۔ یہ جادو بھی اگر ہوا ہے تو یہ اللہ کے حکم سے، اللہ کے اذن سے ہوا، اس کے اذن اور اس کے حکم کے بغیر جادو بھی کام نہیں کر سکتا ہے۔ تو اللہ کی طرف رجوع کیجیے، اللہ رب العالمین سے صالح اولاد کو مانگیے، انشاءاللہ اگر آپ کے اوپر سحر ہے اللہ رب العالمین اس کو بھی ختم کر دے گا، اور تمہیں ضرور اولاد سے اللہ رب العالمین نوازے گا انشاءاللہ۔ ایک بھائی کا سوال ہے قرض کے تعلق سے کہ قرض بہت زیادہ ہو گیا ہے، قرض میں زیادہ ہے، اللہ نجات دے، اس کے لیے بھی بتا دیجئے۔ قرض کے لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا بتائی ہے، اللہم انی اعوذ بک من الحم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ یہ دعا ہے، انشاءاللہ مجھے واٹس ایپ کیجئے، میں وہاں اس کو ڈال دوں گا انشاءاللہ دعا کو، یا آپ کی ڈسکرپشن میں جا کر میں انشاءاللہ کوشش کروں گا ڈالنے کی۔ اس دعا کو کثرت سے پڑھیے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی رسول کو دیکھا نماز کے علاوہ مسجد کے اندر موجود ہیں، تو کہا اے میرے صحابی مسجد میں کیوں بیٹھے ہو؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت سارے قرضوں نے اور بہت سارے غموں نے مجھے گھیر لیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعا بتائی، یہ دعا بتائی کہ اس کو پڑھو انشاءاللہ اللہ رب العالمین تمہارے مسئلے کو حل کر دے گا۔ وہ صحابی رسول فرماتے ہیں میں نے اس دعا کو پڑھا، خوب پڑھا، اللہ رب العالمین نے میرے سارے قرض معاف کر دیے، میرے سارے غم دور کر دیے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کئی مہینوں کے بعد مارکیٹ میں بازار میں ملا ایک، اللہ کے نبی نے پوچھا اے بندے تیرا کیا معاملہ ہوا؟ اس نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے سارے قرض دور کر دیے، سارے غم میرے دور کر دیے جو آپ نے دعا بتائی تھی اس دعا کے ذریعے سے۔ بھائی صاحب یہ
फ़ोन नंबर मुझे सेंड ना करें, मेरे फ़ोन नंबर लें और मुझे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप के ऊपर, मुझे फ़ोन नंबर सेंड ना करें। एक भाई हैं अब्दुल सत्तार राजपुरा, सवाल है मुझे पेट में बहुत जलन होती है, मुंह में ट्रेस तनाव है, मुंह है ट्रेस। सवाल समझ में नहीं आया। एक बात समझ में आई है कि मुझे पेट के अंदर जलन होती है। पेट की जलन के लिए आप ये कीजिए कि सुबह सुबह नहार मुँह खाली पेट आप बेर के 7 पत्ते खाइए, 7 पत्ते चबाइए खाइए, और सूर्य फलक सूर्य नास पढ़कर पानी के ऊपर थुतकारिए 11 बार फलक 11 बार नास, और उस बेर के पत्तों के साथ उस पानी को पीजिए। इसी तरह कलौंजी के जैतून के तेल के ऊपर भी आप इसी तरह से दम कीजिए और उसको पीजिए। इंशाअल्लाह आपकी पेट की जलन ख़त्म हो जाएगी। 1 चम्मच जैतून का तेल सुबह में और 7 पत्ते बेरी के ये आपको खाने हैं इंशाअल्लाह, उससे आपकी जलन जो है पेट की वो ख़त्म हो जाएगी। असलम सवाल कर रहे हैं, शेख मेरी बड़ी बहन है जो काफ़ी दिनों से बीमार हैं, हाथ पैरों में जकड़न रहती हैं, उठने बैठने में बड़ी परेशानी है, रेगुलर इलाज के बावजूद भी कोई सुकून नज़र नहीं आता, तमाम तरह की जांचों में कोई बीमारी अभी तक नज़र आई नहीं, आप हमारे इस्लाह फरमाएं। मेरी बहन शादीशुदा है, वो 6 बच्चों की माँ है, बारकल्लाहु फी। देखिए भाई, ये जो मसला है जो बीमारी का कि बीमारी उनको घेरे रहती है, एक बीमारी ख़त्म नहीं दूसरी शुरू हो जाती है, ऐसा भी होता है, और डॉक्टर की सारी रिपोर्टें नॉर्मल है, दवाएं कारगर नहीं हैं, तो इंशाअल्लाह आप उनको कुरान की तरफ लेकर आइए, उनको कुरान पढ़ने की तलकीन कीजिए इंशाअल्लाह। ख़ास तौर से उन्हें सूरह इब्राहिम की तिलावत के लिए बोलिए, फजर की नमाज के बाद सूरह इब्राहिम की तिलावत करें नमाज़ों की पाबंदी के साथ, और सुबह शाम कलमा तौहीद, चौथा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, ये पढ़ने के लिए बोलिए, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो इस कलमे को 100 मरतबा पढ़ लेता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके 100 गुनाह माफ़ कर देता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके लिए 100 नेकियां लिख देता है, अल्लाह उसके लिए 10 गुलाम आज़ाद करने का सवाब मिलता है। और सुबह जो पढ़ लेता है इस कलमे को, कलमा तौहीद को, चौथे कलमे को, तो शाम तक शैतान उसके जिस्म में दाखिल नहीं हो सकता, और शाम के पढ़ने वाले के ऊपर सुबह तक शैतान नहीं दाखिल हो सकता है। बहुत बड़ा वजीफ़ा है और बहुत अहम है, इसको याद रखें। बहुत छोटा सा वजीफ़ा है, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। इंशाअल्लाह इसको पढ़िए, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको शिफ़ाए कामिल और आजिल नसीब फरमाएगा। और मेरे नंबर हैं 9785254147, इसके ऊपर मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, मैं इंशाल्लाह आपको रुकिया देता हूँ, उनको रुकिया सुनाइए। इसी तरह से कुछ तिब्बे नबी से है, जैसे अजवा है, शहद है, कलौंजी है, इंशाल्लाह मैं आपको वो भी बताता हूँ कि किस तरह से आपको इस्तेमाल करनी है। मुझे व्हाट्सएप कीजिए इंशाल्लाह, क्योंकि आपका पहले मसला पूरा जानना रहेगा कि उनको क्या क्या तकलीफ़ें हैं, बीमारी किस तरह की है, उसके बाद इंशाल्लाह इलाज के ताल्लुक से आपकी रहनुमाई की जाएगी इंशाल्लाह। सवाल सिर्फ नज़र बद, जिन जादू नज़र बद के ताल्लुक से कीजिए, इसके अलावा दूसरे टॉपिक पर सवाल करने के लिए उलेमा मौजूद हैं, उनकी तरफ रुजू कीजिए। हमारी जो स्पेशलिटी है वो जिन जादू नज़र बद है उसी के ताल्लुक से आप सवाल कीजिए यहाँ पर, और हमारी इस नशिस्त का मौजू भी यही है। अम्मी की पथरी के लिए दुआ करिए, इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी वालिदा के जो पथरी है उसको ख़त्म फरमाए, और अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको शिफ़ाए कामिल और आजिला नसीब फरमाए। पथरी के इलाज के ताल्लुक से मैं आपको कुछ आयतें बता देता हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर जहाँ पर पत्थर के टूटने का जिक्र किया है, वो आयतें पथरी के इलाज के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद हैं। जैसे कुरान करीम के अंदर है सूरह बकरा के अंदर, वइज़ इस्तस्क़ा मूसा लिक़ौमिही फ़क़ुलना इज़रिब बिअसाकल हजर, कि आलमीन ने वही कि मूसा अपनी लाठी पत्थर पे मार, तो पत्थर के अंदर से 12 चश्मे जारी होगा, पत्थर फटा और 12 चश्मे जारी होगा। इसी तरह एक आयत है सुम्मा क़सत क़ुलूबुकुम मिन बअदि, कि उसके बाद तुम्हारे दिल पत्थरों से भी ज़्यादा सख्त होगा, बल्कि बास पत्थर तो अल्लाह के खौफ से गिर पड़ते हैं, बास फट जाते हैं। तो यहाँ भी पत्थर के फटने का जिक्र है। सूरह हश्र है, लौ अंज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबल,
کہ جب اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ قرآن اگر ہم کسی پہاڑ پہ نازل کرتے تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا. تو یہ تینوں آیتیں آپ انشاءاللہ مجھے آپ واٹس اپ کیجیے میرے نمبر پہ, میں تینوں آیتیں آپ کو سینڈ کر دوں گا انشاءاللہ. اس کو آپ 7 مرتبہ پڑھیے, پانی پہ تھتکاریے اور والدہ کو پینے کے لیے دیجیے, یا وہ خود ہی عمل کرے, ریگولر عمل کرے, انشاءاللہ بڑی سے بڑی پھتری ہوگی نکل جائے گی. کیونکہ ایک مرتبہ کئی مرتبہ جو ہے یہ مشاہدہ کیا گیا ہے ان آیتوں کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے پتھری والے مریض کو بھی شفا یاب کیا ہے. بلکہ ایک بھائی نے تو مجھے میسج کیا واٹس ایپ کے ذریعے سے کہ میری اہلیہ کے پتھری ہے, 15 mm کی پتھری تھی, میں نے سارے علاج کروا لیے, ایلوپیتھک ہومیوپیتھک سب کروا لیا آیورویدک, لیکن وہ بڑھتی جا رہی ہے, 18 mm کی ہو چکی ہے. مجھے آپ کوئی دعا بتائیے. میں نے یہی 3 آیت ان کو سینڈ کی اسکرین شاٹ کے ساتھ, میں نے کہ یہ پڑھی ہے انشاءاللہ اللہ رب العالمین شفا دے گا 7 مرتبہ. صحیح 7 دن کے بعد جس دن میں نے ان کو وہ سینڈ کی تھی, انہوں کا میسج آتا ہے کہ مولانا صاحب آج پتھری نکل گئی ہے. سبحان اللہ. تو یہ قرآن ہے جو اللہ رب العالمین نے فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیة اللہ. یہ قرآن اگر ہم کسی پہاڑ پہ نازل کر دیتے تو تم دیکھتے پہاڑ اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ اور ٹکڑا ٹکڑا ہو جاتا. پہاڑ ٹکڑا ٹکڑا ہو جاتا. پتھری کی اہمیت ہی کیا ہے اللہ کے قرآن کے آگے. تو انشاءاللہ عمل کیجئے. پتھری کے تعلق سے بھی اللہ رب العالمین شفائے کامل اور عاجلہ نصیب فرمائے گا. سوال اوٹ پٹانگ آ رہے ہیں, اس لیے میں جواب نہیں دے پا رہا ہوں. ایک بھائی کا سوال ہے, ایس کے ناصر, میرے ماما کی شادی اس وجہ سے نہیں ہوتی ہے کہ سوچتے ہیں کہ کچھ سایہ داخل ہے, پلیز بتائیے کوئی علاج. نام ہے ساجد علی. دیکھیے شادی کے بیاہ کے تعلق سے ایک چیز انسانوں کے اوپر اکثر ہو جایا کرتی ہے کہ لوگ, مرد ہو چاہے عورت ہو, یعنی لڑکا ہو یا لڑکی ہو, جب وہ شادی کو پہنچتے ہیں, شادی کی عمر کو پہنچتے ہیں, تو ان کے اوپر جادو کر دیا جاتا ہے اور شیطان ان کو داخل کر دیا جاتا ہے. جو شیطان ان کو شادی کے تعلق سے ان کے دل کے اندر ڈر بیٹھاتا رہتا ہے. جیسے شادی کی بات آتی ہے ان کا مزاج چڑچڑا ہو جاتا ہے اور وہ شادی کے نام سے ڈرنے لگ جاتے ہیں, چڑنے لگ جاتے ہیں. بعض اوقات ماں باپ ان کو تیار بھی کر لیتے ہیں شادی کے لیے, چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو, اور وہ تیار ہو جاتے ہیں. اور پھر جب رشتہ آتا ہے, لڑکی والے یا لڑکے والے دیکھنے آتے ہیں, تو اس وقت شیطان جو ان کے چہرے کو بدصورت کر کے دکھاتا ہے تو وہ فوراً رشتے سے انکار ہو جاتا ہے, وہ پلٹ کر دوبارہ نہیں دیکھتے. بلکہ بعض ایسے مریض بھی ہمارے ٹچ میں آئے ہیں جنہوں نے بتایا کہ ہمارے رشتے آ رہے ہیں 10 سال سے, کسی نے بتایا 7 سال سے ریگولر رشتوں میں کمی نہیں ہے, بہت رشتے آتے ہیں, لیکن آتے ہیں تو کبھی وہ انکار کر جاتے ہیں, کبھی ہمیں پسند نہیں آتا ہے. یعنی کبھی شیاطین کیا کرتا ہے, جو مریض ہے یعنی لڑکا ہے کبھی یا لڑکی ہے, لڑکی کی صورت لڑکے کو بدصورت یا ان کے گھر والوں کو بدصورت کر کے دکھاتے ہیں. اور کبھی کیا ہوتا ہے, کبھی جو لڑکے والے ہوتے ہیں لڑکی والے ہوتے ہیں ان کو لڑکا پسند نہیں آتا ہے, ان کی جو ہے شکل اس کو اچھی نہیں لگتی ہے. تو یہ دونوں چیزیں کیا ہوتی ہیں, یہ جادو کے ذریعے سے ہوتی ہیں جو مسلسل ایسی ہوتی ہیں. بھائی اتفاق ہے, اگر کوئی لڑکا ہے کسی لڑکے کو پسند نہیں آیا, یا لڑکی ہے لڑکے کو پسند نہیں آئی, مسئلہ ختم. لیکن ریگولر یہ چیزیں ہوتی ہیں اور شادی سے انسان گھبراتا ہے, ڈرتا ہے, چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو. تو یہ جو ہے یہ جادو کی علامت ہے, یہ سحر کی علامت ہے. تو اس کے اندر سب سے بہترین جو علاج ہے قرآن و سنت سے وہ یہی ہے کہ سورہ فلق سورہ ناس وہ کثرت سے پڑھے. ہر نماز کے بعد سورہ اخلاص سورہ فلق ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی. فجر اور عصر کے بعد یا مغرب کے بعد 3 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی. اس کے علاوہ بھی کم سے کم آدھا گھنٹہ 30 منٹ وہ سورہ فلق سورہ ناس کو پڑھے, پانی پہ تھتکارے اور اس کو پیے.
اور میرا رقیہ ہے جو میرے چینل پر ہے، RSDC TV کے نام سے میرا چینل ہے یوٹیوب کے اوپر، اس پہ آپ کو وہ رقیہ مل جائے گا، وہ رقیہ ان کو سننے کے لیے دیجیے، انشاءاللہ رب العالمین آپ کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ السلام علیکم، شہباز اختر صاحب ہیں، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بھائی میرے ابو کی 19 جولائی کو برسی ہے، آپ دعا کر دیں میرے ابو کے لیے۔ ابو کے نام MD ظہیر الدین ہے، یعنی ان کے والد صاحب کا انتقال ہوا ہے تو ان کی برسی بتا رہے ہیں۔ دیکھیے اس طرح سے دعا کروانا برسی کا حوالہ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کے لیے، مرنے والے کے لیے دعا کرتے تھے، ہمیشہ ان کی برسی کا انتظار نہیں کرتے تھے کہ جب ان کی برسی آئے گی جب ان کے لیے خاص دعا کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں کہ ان مرنے والے کی برسی کے دن اس کے لیے دعا کی جائے یا اس کے لیے کوئی صدقہ اور خیرات کیا جائے، خاص طور سے اس دن جس دن اس کا انتقال ہوا۔ MD فیض الہدا، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مولانا میری امی کو 8 سال سے پیریڈ میں اور ہڈی کے جوڑوں میں، پیروں میں اور ہڈی کے جوڑوں میں درد رہتا ہے، رپورٹ نارمل آتی ہے، دوا فائدہ نہیں کر رہی ہے، وظیفہ بتائیں۔ دیکھیے پین کے لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین دعا بتائی ہے، جس کو بھی پین ہو، جس کو بھی درد ہو، وہ دعا پڑھے 3 مرتبہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، اور 7 مرتبہ اعوذ باللہ وقدرتی من شر ما اجد وهو حاضر، درد کے مقام پر اپنا سیدھا ہاتھ رکھ کے یہ دعا پڑھیں انشاءاللہ۔ تو اللہ نے چاہا تو اللہ رب العالمین درد کے اندر ضرور افاقہ فرمائے گا۔ ایک بھائی کا سوال ہے، مولانا کوئی غیر مذہب کا آدمی تعویذ مانگے تو ان کو کیا دیں؟ اللہ اکبر۔ چاہے غیر مذہب کا ہو چاہے مذہب اسلام کا ہو، اگر تعویذ مانگتا ہے تو یہ ناجائز ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جادو نظر بد کے تعلق سے علاج کے لیے کسی کو تعویذ نہیں دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو تعویذ نہیں دیا، یہ یاد رکھیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آسیب والے مریض بھی آئے، نظر والے مریض بھی آئے، اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو بھی ہوا، لیکن آپ نے خود نہ لٹکایا نہ لٹکانے کا حکم دیا، بلکہ پڑھا اور پڑھنے کا حکم دیا۔ اللہ کے نبی نے سورہ فلق سورہ ناس پڑھی، اپنے اوپر جادو ہو گیا تھا اور اس سے جادو کو زائل کیا، اور حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہم کو دم کیا سورہ فلق سورہ ناس سے نظر بد سے حفاظت کے لیے۔ تو اللہ کے نبی سے پڑھنا ثابت ہے، لٹکانا ثابت نہیں ہے، چاہے غیر ہو چاہے دین اسلام کا ماننے والا ہو۔ غازی سہل ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ محترم آپ اپنا واٹس ایپ نمبر پھیر دیں دوبارہ، آپ کی مہربانی ہوگی۔ میرا واٹس ایپ نمبر ہے 9785254147، کوڈ لگا لیں 091 کا، اس کے بعد یہ نمبر ہے۔ وسیم نثار کا سوال ہے، لوگوں کی جلن سے کیسے بچیں، یعنی حسد سے کیسے بچیں؟ حسد سے بچنے کا بہترین طریقہ ہے کہ آپ اپنی نعمتوں کا جو ہے مشاہدہ جو ہے نعمتوں کا چرچا کرتے ہوئے نہ پھریں۔ جو اللہ نے آپ کو نعمت دی ہے، اللہ رب العالمین نے جو مال سے نوازا ہے، جو آپ کو جو ہے دولت سے نوازا ہے، اس کو آپ لوگوں کو دکھاتے نہ پھریں، بلکہ اپنی نعمتوں کا تذکرہ اپنے گھر کے اندر کریں، اپنے سے محبت کرنے والوں کے درمیان کریں، اور زیادہ جو ہے شوشہ نہ کریں۔ جلن کا سب سے بڑا مسئلہ کیا بنتا ہے؟ یہ شوشہ، جو دکھانا ہے یہ بنتا ہے۔ تو انشاءاللہ سب سے پہلے تو پرہیز کریں، پھر علاج یہی ہے کہ آپ سورہ فلق سورہ ناس ہر نماز کے بعد پڑھیں، انشاءاللہ حسد سے محفوظ رہیں گے۔
راشد خان ہیں، نظر اتارنے کی دعا نہیں بتائی آپ نے۔ دیکھیے نظر اتارنے کی دعا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، تعلیم دی ہے کہ اگر کسی کو نظر لگ جاتی ہے تو نظر لگنے کے بعد اس کا علاج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ کیا علاج بتایا ہے؟ اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وحامہ ومن کل عین لامہ، 3 مرتبہ یہ دعا پڑھیں اور انشاءاللہ جس کو نظر لگی اس کو تھتکار دیں، اور اپنے اوپر لگی ہے تو اپنے ہاتھوں پہ تھتکار کر اپنے جسم پر مر لیں۔ اور نظر کی بہترین دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فلق سورہ ناس کو قرار دیا ہے، ان دونوں صورتوں کو بھی پڑھیں کثرت سے اور اپنے اوپر دم کرتے رہیں، یا جس کے اوپر نظر لگی ہے اس کو دم کرتے رہیں، انشاءاللہ نظر بد اتر جائے گی۔ دوسرا یہ ہے کہ طریقہ کہ آپ ان چیزوں کو پڑھ کر، دعا کو اور قرآن کی ان آیتوں کو پڑھ کر پانی پہ تھتکاریں، اور جس کو نظر لگی اس پانی سے اس کو نہلا دیں، انشاءاللہ اس کے ذریعے سے بھی نظر بد اتر جائے گی۔ تیسرا یہ ہے کہ آپ کسی بھی جو نمازوں کی پابندی کرنے والا شخص ہے اس کے وضو کا پانی لے لیں، اور جس کو نظر لگی ہے اس کے وضو کے پانی سے جس کو نظر لگی ہے اس کو نہلا دیں، اس کے اوپر ڈال دیں، انشاءاللہ نظر بد اتر جائے گی۔ اور نظر بد کے تعلق سے جو طریقے لوگوں نے اختیار کر رکھے ہیں، مرچی جلانا، چپل گھمانا، لتر مارنا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ شرکی عمل ہے۔ کوئی چاقو گھما رہا ہے، کوئی چپل گھما رہا ہے، کوئی لتر مار رہا ہے، کوئی مرچی جلا رہا ہے، کوئی انگارہ کھانے میں ڈال رہا ہے، یہ نظر اتارنے کے طریقے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثابت نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نظر بد کے مریض آئے تو آپ نے اسی دعا کے ذریعے سے دم کیا، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وحامہ ومن کل عین لامہ، اور سورہ فلق سورہ ناس کے ذریعے سے دم کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے مرچی نہیں گھمائی، لتر نہیں مارے۔ تو ہمیں ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے، یہ شرکی عمل ہیں۔ ہمیں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت والے اعمال بتا دیے نظر اتارنے کے، وہ کریں انشاءاللہ۔ حذیفہ کریم ہیں، ہم سوال کر کے کہتے ہیں، گزارش ہے بلکہ ان کی، میری بہن کی طبیعت بہت نازک ہے، ICU میں بھرتی ہیں، 10 دنوں سے آپ سے دعا کی درخواست ہے۔ اللہ رب العالمین آپ کی سسٹر کو، ہماری بہن کو شفائے کاملہ اور عاجلہ نصیب فرمائے، ان کی بیماری کو ان کے گناہوں سے پاک ہونے کا ذریعہ بنائے۔ آپ تمام حضرات کو اللہ رب العالمین صبر جمیل عطا فرمائے۔ ایک بھائی ہیں محمد یاسین، سوال کرتے ہیں، میری وائف کو رقیہ سننے سے الٹی چکر آنے لگتے ہیں۔ دیکھیے رقیہ سننے سے اگر الٹی اور چکر آ رہے ہیں تو ضرور ان کے مسئلہ ہے سحر کا، وہ بھی خاص طور سے جادو کا ان کے اوپر مسئلہ ہے، اور کچھ جادوگر نے کھانے کی چیز دی ہے جو ان کے پیٹ میں ہے، جو کھلائی گئی ہے۔ تو انشاءاللہ آپ مسلسل رقیہ سنائیے ان کو، اور انشاءاللہ سورہ طٰہٰ کی تلاوت کے لیے بولیے، سورہ طٰہٰ وہ پڑھیں انشاءاللہ۔ اور میرا رقیہ ہے میرے چینل پر، RSDC TV میرا ایک چینل ہے YouTube کے اوپر، اس پہ رقیہ ہے، پاورفل رقیہ اگینسٹ سحر اور جادو، وہ رقیہ ان کو مسلسل ہینڈ فری سے سنائیے انشاءاللہ۔ اللہ نے چاہا تو یا تو وامٹ کے ذریعے سے بالکل کلیئر ہو جائے گا، یا موشن کے ذریعے سے کلیئر ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ صبح نہار میں خالی پیٹ 7 پتے بیری کے ان کو چبانے کے لیے دیجیے، بیر کے پتے 7 پتے ڈیلی کھائیں انشاءاللہ، 1 چمچ زیتون کا تیل کو پئیں انشاءاللہ، یہ سحر زائل ہو جائے گا۔ غلام خان ہے، ان کا سوال ہے، حضرت میرے حق میں دعا کریں، میرا نماز پڑھنے میں کا من نہیں کرتا ہے، صرف جمعے کو جاتا ہوں اور کبھی کبھی بیچ میں چلا جاتا ہوں، کچھ رہبری فرمائیں۔ دیکھیے نماز پڑھنا انسان چاہتا ہے، ایک تو انسان نماز پڑھتا ہی نہیں ہے، اس کو نماز پڑھنی نہیں ہے، وہ مسجد کی طرف جائے گا ہی نہیں، وہ مسئلہ عام ہے جو سب کے ساتھ ہے۔ ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کا دل کرتا ہے نماز کا، کہ میں نماز پڑھوں، میں مسجد جاؤں، لیکن مسجد جانے میں اس کو گھبراہٹ ہوتی ہے، نماز کے اندر اس کا من نہیں لگتا ہے، اس کا جی اچاٹ ہو جاتا ہے، نماز کے اندر اس کو وحشت ہوتی ہے۔ تو ایسے شخص کے اوپر آصب ہو سکتا ہے، ایسے اس شخص کے اوپر جو شیاطین ہو سکتے ہیں، تو وہ شخص جس کے اوپر اس طرح کا معاملات ہیں وہ صبح شام کی دعاؤں کی پابندی کرے۔
صبح شام کی جو اذکار ہیں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں. صبح فجر کے بعد جو دعائیں ہیں وہ، اور جو مغرب کے بعد دعائیں ہیں وہ، ان دعاؤں کی پابندی کریں. انشاءاللہ دعا کی PDF آپ مجھ سے میرے واٹس ایپ نمبر پر میسج کر کے لے سکتے ہیں. ان کی پابندی کریں اور کلمہ توحید جو ہے 100 مرتبہ صبح 100 مرتبہ شام پڑھیں. انشاءاللہ یہ جو کیفیت ہے آپ کی، یہ انشاءاللہ کہ آپ کو نماز کے جانے کا تو من کرتا ہے لیکن جا نہیں پاتے، یہ کیفیت ختم ہو جائے گی. اللہ رب العالمین آپ کو استقامت عطا فرمائے. ٹھیک ہے، اللہ رب العالمین سے دعا گو رب العالمین ہمارے جو بھی بھائی اور بہنیں پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، تکلیف میں ہیں، جن جادو نظر بد کے شکار ہیں، اللہ رب العالمین ان کو شفائے کاملہ اور عاجلہ نصیب فرمائے. صحیح علاج اللہ رب العالمین ان تک پہنچا دے صحیح راقیوں کے ذریعے سے. اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ رب العالمین ہمارے اوپر رحمت اور برکتیں نازل فرما دے. اللہ رب العالمین ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم صحیح علاج کی طرف جائیں، اور اللہ رب العالمین ہمارے ایمان کو کاہنوں سے، نجومیوں سے، باباؤں سے، پیروں سے، فقیروں سے اللہ رب العالمین ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.